ہم خداوند کے ہر حالت میں شکر گزار ہیں، خوش ہیں۔ ہمارے خداوند نے یہ سکھایا جس حالت میں بھی رہو خداوند کا شکر ادا کرو۔ یہ وبائیں خداوند خود ختم کرے گا وقت مقررہ پر۔ زمانہ قدیم میں، پرانے عہد نامہ میں جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اس زمانہ میں بھی قحط بھی تھا، عجیب و غریب وبائیں بھی تھیں، اور کس طرح خداوند نے اپنے لوگوں کو ان وباؤں میں بچا کے رکھا، اور ایسا ہوا کہ کوئی نہ کوئی نشانی انہیں عطا کر دی کہ تم اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر یہ نشان لگا لینا۔ اس طرح اور بہت سارے معجزات ہم پرانے عہد میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خداوند آج بھی ہمیں اسی قدرت اور اختیار سے سنبھالے رکھے گا۔ میری دعا ہے خداوند آپ سبوں کو، آپ کے گھرانوں کو اپنی پناہ میں رکھے، پاک فرشتوں کے وسیلے سنبھالے، اور آپ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں، کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ پھر عزیزو، آج میں آپ سبوں کے لیے خاص طور پر دعا گوئی اور شکر گزاری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے اور میرے سارے ہم خدمت ساتھیوں کے لیے، میرے شاگردوں کے لیے دعا مانگتے رہے، اور خداوند نے آپ کی دعاؤں کے طفیل ہمیں ہر مشکل سے، ناگہانی آفت سے بچائے رکھا۔ آپ جانتے ہیں پچھلے 4 سال سے ہم مشکلات کا شکار بھی رہے۔ بڑے ہی قریبی عزیزوں نے، جنہیں ہم بھائی کہتے ہیں، پرچے کرائے، اور عدالتوں تھانے میں ہم نے دھکے کھائے۔ ان کو بڑا افسوس تھا کہ کیوں خداوند نے ہمیں عزت دی ہے، انہیں بڑی تکلیف تھی کہ کیوں خداوند ہمیں اپنے جلال اور بزرگی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کچھ تو کہتے تھے کہ الطاف کا تخت نوابوں والا ہم نے چھین لینا ہے، اور میں کہا کرتا تھا میرا کون سا تخت ہے، میرے پاس تو 2-4 چٹائیاں ہیں یا دریاں ہیں جو ہم گلیوں میں ڈال کے عبادت کرتے ہیں، ہمارے پاس کون سا تخت ہے۔ عدالت میں کہتے تھے یہ جعلی ڈگریوں والے پادری ہیں، انہیں ہم نے تنظیم سے نکال دیا ہے، اور آج ہم تنظیم میں بھی ہیں، اور جو الزامات وہ ہم پر لگاتے تھے، میں خوشی سے ان الزام لگانے والوں کو کہتا تھا چلو یار، آپ ہمیں ڈاکٹر بھی نہ کہیں، پادری بھی نہ کہیں، چلو نام لے لینا، بس الطاف کہہ لینا، چلو یہ مان لینا کہ یار یہ میٹرک پاس ہے۔ پھر میں کہتا میٹرک بھی نہ ماننا، کچھ بھی نہ مانو، ہمارے دادا پردادا کون سے بہت سارے پڑھے لکھے تھے، پھر بھی وہ خداوند کی گواہی دیتے تھے۔ اور جب کبھی میں اب ماضی قریب میں نظر دوڑاتا ہوں ان رکاوٹوں پر اور ان الزامات پر کہ الطاف امریکہ سے کروڑوں روپے لے کے پاکستان کے مسلمانوں کو کروڑوں روپے دے کے مسیحی کرتا ہے، تو میں حیران ہو جاتا ہوں ایسے لوگوں کی سوچ پر اور حسد پر کہ ہمارے بزرگان نے 200 سال پہلے جب یہاں تعلیمی ادارے قائم کیے، جہاں ہسپتال قائم کیے، تو ان کی سوچ کیا تھی؟ سوچ بشارت تھی۔ ہماری سوچ بھی وہی ہے، بشارت ہے۔ ہماری سوچ میں جبر نہیں ہے کہ ہم دین میں جبر کریں، ہماری سوچ میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لالچ دیں اور کسی کے دین کو بدلیں، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن حسد کرنے والے جو بھائی ہیں میرے، اور جو کبھی میرے ہم خدمت تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ ایسا پرچہ کراؤ جو 295 کا ہو اور یہ جیل میں ہی مر جائیں۔ لیکن خداوند جو اپنے خادموں کو شیروں کی مان سے چھڑا لیتا ہے، آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے بچا لیتا ہے، وہ ہمیں آج کے دور کی تھانے کچہری سے بھی بچا سکتا ہے، اور اس نے بچایا۔ اور عزیزو، میں آپ کو ایک اور خوشی کی بات بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی شکر گزاری ہے۔ میرے بھائی نے
जिस बंदे को इस्तेमाल किया पर्चा करवाने के लिए, उसने मेरे सामने इकरार कर लिया है, मुआफ़ी भी मांग ली है। और वक्त आने पर उसका जो हल्फ या बयाननामा और आवाज़ है, मैं फेसबुक पे पूरी दुनिया को सुनाऊंगा। यानी खुदा जो सच्चा है वो सच्चाई को वक्त पर जाहिर करता है। झूठ बोलने वालों को, हसद करने वालों को वो शर्मिंदा करता है। बेशक अबलीसी सोच रखने वाले लोग शर्मिंदा नहीं होते, लेकिन खुदा जानता है कि किस तरह उन्हें शर्मिंदा करना है। इस साल मैं अपनी टीम को, अपने साथियों को अज़रा मजाक कह रहा था कि ये पिछले 3 महीने मेरी सिक लीव है, बीमारी की छुट्टी है, क्योंकि जनवरी के तीसरे हफ्ते में मैंने दाईं आंख का ऑपरेशन करवाया। सफ़ेद मोतिये की शिकायत थी और 4 साल पहले मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि मोतिया बन रहा है। फिर मैंने पिछले महीने तीसरे हफ्ते में बाईं आंख का ऑपरेशन करवाया। लेकिन अब खुदा का शुक्र है, बेशक मुश्किल रही, परेशानी रही, एक अनजाना सा खौफ था आंख के ऑपरेशन का, लेकिन अब मैं आपके सामने हूँ, बगैर ऐनक के मैं पढ़ सकता हूँ। अच्छे लेंस जो हैं वो मैंने डलवाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर पिछले 4 सालों से जो अपने करीबी अजीज़ों ने और करीबी हम खिदमत साथियों ने दुख दिए, वो तो खुदावंद के फजल से हमने झील लिए। और मैं खुश हूँ और फ़ख्र करता हूँ अपने शागिर्दों पर, अपने जूनियर्स पर, अपने हम खिदमत साथियों पर और अपनी प्यारी कलीसिया पर, जो मेरे साथ खड़े रहे और सारे काम भी बड़ी ही खुश असलूबी से चलते रहे। और आज कम से कम 150 से ज़्यादा चर्चेज़ हैं जो मेरे साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं, और इससे कहीं ज़्यादा चर्चेज़ हैं दूसरी तंजीमों के, जिनके साथ मैं मिल के खिदमत कर रहा हूँ और तामन कर रहा हूँ। और आज मैं ये शुक्रगुजारी भी पेश करना चाहता हूँ कि मेरी कोरियन कलीसिया, यूरोप की कलीसिया, बिलखसूस जर्मन कलीसिया, और अमेरिका की कलीसिया, बिलखसूस डॉक्टर सैमुअल नुमान, वो सब मेरे साथ रहे। और जिन करीबी बहन भाइयों को मुझसे हसद था कि अल्ताफ़ के पास पैसे बहुत हैं, खुदा का फजल देखिए। पंजाबी का एक मुहावरा है, कुब्बे नू ठुडा मारे तो कुब निकल गया। उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वो मुझसे पैसे छीन नहीं सके, लेकिन खुदावंद ने मुझे 4 गुना और ज़्यादा दे दिए। खुदावंद ने मेरे बचाने वालों को इतने पैसे दिए कि वो हर वक्त मेरे साथ थे। और मेरी सिक्योरिटी वाले जो दुआओं के वसीले मेरी सिक्योरिटी करते थे, उनकी तादाद भी बढ़ गई। और मैं चुपके खुदावंद की खिदमत में लगा रहा। और बेशक कई अतवार में आपको नज़र नहीं आया, लेकिन मैं दूसरे शहरों में बहुत सारे लोगों को कलाम सुनाता रहा। और कोरोना के इस सीज़न में भी अजीज़ों, रूहों को जीतने का सिलसिला नाकाम नहीं हुआ, बल्कि वो बड़ा है और ज़्यादा बड़ा है। आए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ आगे बढ़ें। अजीज़ों, आज का खूबसूरत पैगाम ये सलीब का पैगाम है, ये निजात का पैगाम है, और ये आम फहम में कफ़ारे का पैगाम। और इसमें बड़ी ही खूबसूरत आयत है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है। जो लोग यीशु मसीह के निजात हासिल नहीं करना चाहते, उनके नज़दीक ये बेवकूफ़ी है। जो हकीकत हम बयान करते हैं कि किस तरह खुदा इंसान के रूप में दुनिया में आया, किस तरह खुदा का ये मंसूबा था कि वो इंसानों के दरमियान रहे, किस तरह खुदा का ये अज़ली मंसूबा था कि वो उस मखलूक के साथ
जिंदगी बसर करे जिसको उसने पैदा किया। कम इल्म और कम अक्ल लोग यही सोचते रहते हैं कि खुदा कैसे इंसानी रूप में दुनिया में आ सकता है। ये नहीं सोचते कि जो खुदा कुल कायनात को पैदा कर सकता है, जो लामहदूद है, वो अपने आप को महदूद भी कर सकता है। ये बात उनकी समझ में नहीं आती। वो अंबिया इकराम पर तो ईमान रखते हैं, अंबिया असगर और अंबिया अकबर पर तो ईमान रखते हैं, पर यीशु अल मसीह पर ईमान लाने से घबराते हैं, झिझकते हैं। क्यों झिझकते हैं? ये अबलीस ने उनकी अकल को अंधा कर दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। इस जहां के खुदा ने उनकी सोच को महदूद किया है, उनकी आंखों को भी अंधा कर दिया है। मैं और आप अगरचे बज़ाहिर जो सलीब के मानने वाले हैं बेवकूफ़ कहलाते हैं, लेकिन खुदावंद हमारी बेवकूफ़ी को भी हिकमत में बदल देता है। खुदावंद हमारी कमज़ोरी को भी कुव्वत में बदल देता है। खुदावंद हमारे महदूद वसाइल को भी ला महदूद वसाइल में बदल देता है। खूबसूरत पैगाम में लिखा है, निजात पाने वालों के नजदीक सलीब का पैगाम बहुत बड़ी कुदरत है। और फिर अजीजों, पौलुस रसूल कहता है, हम खुश हैं कि हम मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं। ऐसे मसीह की मुनादी नहीं करते जो मर गया था और उठ नहीं सका। और मुझे इस बात की भी खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया जहां में ऐसे भी मज़ाहब हैं जिनकी इल्हामी कुतुब में लिखा है मसीह के बारे में कि वो मुआ और जी उठा। और आप भी जानते हैं, और वो ये भी मानते हैं कि वो दुनिया में दोबारा आएगा। तो जो मुआ और जी उठा और जो दोबारा दुनिया में कौमों का इंसाफ करने आएगा, क्या हम उस पर ईमान ना लाएं? क्या हम उसकी सलीबी मौत को ना माने? क्या हम उसके कफारा को ना माने? क्या हम उसके कफारा के मुनकर रहें? जो बरमला ये कहता है, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ज़माना कदीम से हूं, ना मेरा कुछ शुरू है और ना मेरा कोई आखिर है, क्या हम उसके मुनकर हैं? जो हमें माफ़ भी करता है, हमारी सारी कोताहियों को, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करता है, अपने बेशकीमत खून से धो डालता है, क्या हम उसके मुनकर हैं? पर पौलुस रसूल लिखता है, जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। और फिर पौलुस ये भी लिखता है, ऐसे भी यहूदी हैं जिनके नजदीक मसीह ठोकर का बायस है, वो गुस्सा कर जाते हैं। और गैर कौमों के नजदीक भी बेवकूफ़ी है, लेकिन हम बड़े बाबरकत हैं कि हम जो बज़ाहिर कमज़ोर हैं, अक़लियत में हैं, मसीहों की तादाद दुनिया में अगरचे सबसे ज़्यादा है, लेकिन मैं उसे नामी मसीही कहता हूँ, असली मसीही बहुत कम है। लेकिन फिर भी खुदावंद ने हिकमत और दानिश से नवाजा, और वो आज दुनिया जहां पर हुक्मरानी करते हैं, चांद और सितारों पर कमंदे डालते हैं। दुनिया जहां के बड़े बड़े मुल्कों में
وہ اپنی خدمت کرتے ہیں. ایسی اقوام جو بھوکی ننگی ہیں ان کی فکر کرتے ہیں. یہ یسوع مسیح کی محبت ہے جو اس نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے. اور عزیزو، جب ہم صلیب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو عدن میں، باغ عدن میں جانا ہوگا. باغ عدن میں جائے بغیر آپ صلیب کو سمجھ نہیں سکتے. اور باغ عدن کی خوبصورت حقیقت اور خوبصورت داستان بنی نوع انسان کے لیے خوبصورت چیلنج ہے. جس طرح ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جو خاندان ہیں، جو جڑیں ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں، اسی طرح انسان کی پیدائش، انسان کا گناہ اور اس کا چھٹکارا کہاں سے شروع ہوتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے باغ عدن میں جائیں گے. عزیزو، گناہ کی وجہ سے آدم اور حوا کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کس طرح خداوند سے ان کی خوبصورت رفاقت تھی وہ آپ جانتے ہیں. پھر گناہ کی وجہ سے ایک جدائی کی دیوار کھڑی ہو گئی. خدا تعالیٰ نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا. گناہ انہوں نے کس کے کہنے پر کیا، کس کے بہکانے پر کیا؟ ابلیس کے. ابلیس نے پہلے اماں حوا کو بہکایا اور پھر اس نے بابا آدم کو بہکایا، اور یوں خدا سے رفاقت کا یہ خوبصورت رشتہ منقطع ہو گیا. خدا نے پھر کیا انتظام کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کس طرح آدم اور حوا نے اپنے بدن کو، جو انہیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ ننگے ہیں، پہلے نہیں پتہ تھا، گناہ کے بعد پتہ چلا، اور اسے کس طرح ڈھانکا انہوں نے؟ انجیر کے پتوں سے. انجیر کے پتے جو سر سبز ہیں چند دنوں کے بعد سوکھ گئے نا. کیا پھر انہوں نے اپنی شرمندگی کو نہ دیکھا، اپنی برہنگی کو نہ دیکھا؟ دوسرا انتظام کیا ہوا؟ خداوند نے ایک برہ مہیا کیا. اس برے کی کھال سے، چمڑے سے انہوں نے اپنے بدن کی برہنگی کو ڈھانکا. چمڑا کچھ زیادہ دیر چلا گیا، لیکن دونوں عارضی ہیں نا، پتے بھی عارضی اور چمڑا بھی عارضی. اور عزیزو، یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک وقت آیا، خدا نے مقررہ وقت پر خود برے کا انتظام کیا. اور یہ ازلی ارادے میں ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی خدا نے آدم اور حوا کو کیوں نہ روکا، ابلیس کو کیوں نہ روکا، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں خدا کی حکمت کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اگر آدم اور حوا وہ غلطی نہ کرتے تو خدا کس طرح اپنے آپ کو بدنی صورت میں دنیا جہاں میں ظاہر کرتا، کس طرح نسل انسانی چلتی؟ یعنی خدا نے اس برائی میں سے بھی اچھائی پیدا کر دی. اس برائی میں سے بھی نسل انسانی چلی اور خدا نے نسل انسانی پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور برے کا انتظام کیا جو کفارے کا سبب ٹھہرا. کیونکہ خداوند کا فرمان تھا کہ بغیر خون بہائے، بولیے گا، معافی نہیں، بغیر خون بہائے. اور عزیزو، گناہ کی مزدوری موت، اور خداوند نے برے کو پیش کیا اور برا اس دنیا میں آیا. اور برا نے 3.5 سال زمینی خدمت کے وسیلہ خدا کے الہی بھید کو اور سب سے بڑے بھید کو اس دور میں لوگوں پر ظاہر کیا. وہ سب سے بڑا بھید کیا ہے؟ وہ مسیح کا مکاشفہ ہے.
وہ यूहन्ना आरफ का मुकाशवा नहीं है, वो मसीह का मुकाशवा है, वो मसीह का भेद है। लिखा है वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन पर जो उस पर ईमान लाते हैं, ईमान रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में बारमला ये कहा, जब सवाल किया गया तो अपने आप को क्या कहता है? यीशु ने क्या कहा, क्या जवाब दिया? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। यीशु ने अपनी ज़मीनी खिदमत में ये भी बारमला कहा, मैं हूं, मैं जो हूं, जो पुराने अहदनामा में उसका तारुफ था। अजीजों, दास्तान अदन की हकीकत और उसको समझने के लिए आपको पुराने अहदनामे को पढ़ना होगा और फिर नए अहदनामे की तरफ आपको लौटना होगा। खुदा ने अगरचे बाग एदन पर अपना पहरा बिठा दिया, उन्हें सजा दी, गुनाह के सबब से जमीन लानती ठहरी और आदम और हवा को यह सजा मिली कि तू खून पसीने की कमाई खाएगा। हवा को सजा दी, तू दर्द ज़े से बच्चा जनेगी, लेकिन उस दर्द ज़े में भी बरकत नजर आई। तेरी औलाद बढ़ेगी, फलेगी, जमीन को मामूर करेगी। तेरी औलाद में से ही, नस्ल इंसानी में से ही एक शख्स आएगा जो अबलीस की खोपड़ी को कुचल डालेगा। जिस अबलीस ने तुझे बहकाया, तेरी नस्ल में से ही एक शख्स आएगा जो उस अबलीस को कोहे कलवरी के मकाम पर कुचल डालेगा। उसने अबलीस को शिकस्त दी, मौत पर फतह हासिल की। अजीजों, हम में से कुछ लोग जानते हैं कि यीशु मसीह की इसलिए मौत ने हमारे मारूसी गुनाह को ख़त्म कर दिया, मिटा डाला, धो डाला। क्योंकि पुराने अहद में दाऊद नबी ज़बूर नवीस क्या लिखता है? 32वां ज़बूर है, याद है किसी को? ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, दे ढक्के गए सारे औगन सदा। शरीयत हमारे गुनाहों को ढांकती है, शरीयत हमारे गुनाहों को धोती नहीं है, लेकिन यीशु अल मसीह के कफारे ने, बेशकीमत खून ने हमारे गुनाहों को धो डाला। और उसके बाद हमें यह सिखाया गया कि मुझ पर ईमान लाओ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो खुदावंद के फजल से अबलीस का मुकाबला कर सकता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी अब चूंकि हम यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं लिहाजा अब हम बेगुनाह हैं। ये उनकी कमअक्ली है। हम बेगुनाह नहीं हैं, हम वो गुनहगार हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुताहत हैं। सिनर्स अंडर ग्रेस। वो लोग जो मसीह पर ईमान नहीं रखते वो गुनहगार हैं, वो फजल के मुताहत नहीं है। और फिर कुछ लोग कहते हैं जी यूहन्ना का पहला खत उसका 3रा बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत का हवाला देते हैं कि जो ईमानदार है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। अजीजों, ये फिर लफ्ज़ी तर्जमे वाली बात है जो मैं अक्सर कहता हूं। हालांकि उर्दू ज़ुबान में 20 दफ़ा हम पढ़ते हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कोई नेकोकार नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। और पौलुस रसूल लिखता है जब भी मैं कोई अच्छा काम करने का इरादा करता हूं कोई ना कोई बदी बुरा काम मुझसे सरजद हो ही जाता है। अब अगर कोई कम इल्म
مسیحی یہ کہے کہ اب چونکہ میں مسیح پر ایمان لے آیا، میں بے گناہ ہوں، تو یہ غلط ہونے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس حصہ کو یونانی زبان میں پڑھتے ہیں، اردو کا یہ جو حصہ ہے نا، یہ عزیزو فعل حال ہے۔ جب ہم گرامر کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر ہمیں زبان کا پتہ چلے گا۔ یہ فعل حال ہے، اور یونانی زبان میں جو لکھا ہے وہ فعل حال جاری ہے۔ اس کا اصل اردو ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو خداوند میں ایمان رکھتا ہے، جو ایماندار ہے، وہ گناہ کرتا نہیں رہتا، کرتا نہیں رہتا اور کر ہی نہیں سکتا، اس میں بہت فرق ہے۔ اب آپ جان گئے ہیں کہ ہم جو کمزور ہیں، ہم سے تو غلطی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اور جب تک اس بدن میں ہیں، ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہی رہے گی۔ پھر عزیزو، جو مرکزی کلیسیائیں ہیں اس دنیا جہاں میں، یا اجتماعی طور پر میں یوں کہوں گا، جو کلیسیا کا اصل عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقدیس کے عمل سے گزر رہے ہیں، یعنی ہم پاک نہیں ہوئے، ابھی ہم مقدس نہیں ٹھہرے، پاک نہیں ہوئے، پاکیزگی کے تقدیس کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور یہ تا حیات جاری رہنے والا عمل ہے۔ جب تک اس جسم میں ہے، غلطی گناہ ہوگا، لیکن اس تقدیس کے عمل میں خداوند کا فضل ہمیں سنبھالے ہوئے ہے۔ اس لیے پولس رسول خوشی سے یہ کہتا ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ یہ خداوند کا فرمان تھا پولس کے لیے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اور پولس بھی اقرار کرتا ہے، اور ہم بھی آج اقرار کرتے ہیں کہ یسوع تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر عزیزو، بہت سارے لوگ ہیں جو میں نے شروع میں کہا کہ صلیب کے پیغام کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خدا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں، اور کہتے ہیں مختلف راستے ہیں جو خدا کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، اور مجھے مثال دیتے ہیں گھنٹہ گھر کی کہ جو اس کے 8 بازار ہیں اور سارے بازار گھنٹہ گھر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بڑا محدود سے علم ہے، محدود سی سوچ ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے دنیاوی رہنما کی خاص کوٹیشن سنانا چاہتا ہوں، خاص جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ہے کنفیوشیس۔ یہ چائنا کا بہت بڑا رہنما ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی تو نہیں کہتا، نہ اس کے پیروکار اسے نبی کہتے ہیں، لیکن اس کو استاد مانتے ہیں۔ اور چائنا کا یہ کنفیوشیس، اس کے ماننے والوں کو کہتے ہیں جی کنفیوشنزم کے ماننے والے۔ یہ چائنا، جاپان، کوریا ایسے ممالک میں بہت زیادہ لوگ ہیں۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ میں راستے کو جانتا ہوں، راستے کو جانتا ہوں، پر راستے تک پہنچنا وہ مجھے نہیں پتا، جانتا ہوں۔ ایک اور دنوی مذہب ہے جسے ہندو مت کہتے ہیں، اس کے جو رہنما ہیں ان کا نام کرشنا ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ میں راستے کو دیکھتا ہوں۔ پہلے نے کہا میں راستے کو جانتا ہوں۔ دوسرے بڑے دنیاوی مذہب کے رہنما کہتے ہیں میں راستے کو دیکھتا ہوں۔ اور ایک اور بہت بڑا دنیاوی مذہب ہے، اس کے سربراہ ہے، رہنما ہے مہاتما بدھ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں راستے کی تلاش میں ہوں۔ اور انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال ایک بہت بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کے گزار دیے، گیان اور دھیان میں، عبادت میں۔ وہ راستے کی تلاش میں تھے، وہ خدا کو جاننا چاہتے تھے، اور وہیں سکڑ گئے اور ان کا ڈھانچہ بن گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں مہاتما بدھ کا جو اسٹیچو ہے، بدھ جو ہے وہ بالکل ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ 3 باتیں: میں راستے کو جانتا ہوں، میں راستے کو دیکھتا ہوں، اور میں راستے کی
तलाश में हूं। एक और अजीम रहनुमा जिस पर मसीही ईमान रखते हैं, वो क्या कहता है? जरा मेरे साथ मिलकर बोलिएगा। उस मसीही रहनुमा का नाम है यीशु मसीह, जो सलीब पर मुआ और जी उठा। वो क्या कहता है? मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, मैं रास्ता हूं। आमीन, हालेलुया। भी तुम रास्तों की तलाश में हो, तुम कहते हो हम रास्ते को जानना चाहते हैं, और वो कहते हैं मैं रास्ता हूं। और उसकी खूबसूरत आयत क्या है? यीशु ने कहा, ऊंची आवाज में बोलिएगा, यीशु ने कहा। आवाज नहीं आ रही। यीशु ने कहा, मैं राह, हक और जिंदगी हूं। आमीन। और यीशु का जो रास्ता है, जो कन्फ्यूशनस और कृष्णा और महात्मा बुद्ध के पैरोकार जानना चाहते हैं, वो रास्ता किस तरफ जाता है? बताइए जरा। क्या वो फैसलाबाद के 8 बाजारों वाला रास्ता तो नहीं जो घंटा घर जाता है? ये रास्ता सलीब की तरफ जाता है। आमीन। ये रास्ता कहां जाता है? सलीब की तरफ। और इसीलिए हमें सिखाया गया है, जो यीशु के पास आएंगे उनका रास्ता जो है ना, वो तंग सा है, मुश्किल सा है। और मैंने आपको आज शुरू में अपनी मुख्तसर सी गवाही दी है। बज़ाहिर हम आपको बड़े खुशहाल और हंसते बसते देखते हैं, लेकिन देखिए हम भी कितनी बड़ी टेंशन में से गुजरते हैं। ये यीशु को मानने वाला रास्ता जो है, ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता है। सलीब की तरफ जाने वाला रास्ता हर को आपको नफरत की निगाह से पुकारेगा, हसद करेगा, आपको दूसरे दर्जे का शहरी कहेगा। ठीक है ना? तो घबराइए नहीं। खुदावंद ने साफ बता दिया कि मैं राह हूं और मैं हक हूं और मैं जिंदगी हूं। यीशु मसीह की सलीबी मौत पर ईमान ले आना ही दरअसल अब्दी जिंदगी हासिल करने का एक खूब रास्ता है, हकीकी रास्ता है। फिर अजीजों, यीशु मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, चंद लोगों पर, चंद औरतों पर, और फिर हजारों लोगों पर जाहिर हुआ, और आज भी जाहिर होता है। मैं हैरान हूं, आज के जो मसीही हैं और नामी मसीही हैं, वो रोज कहते रहते हैं खुदावंद मेरी जिंदगी में मोजज़ा दिखा। और मैं कहता हूं कि क्या आप मोजज़ा परस्त हैं या खुदा परस्त हैं? गौर कीजिएगा इन लफ्जों पर। मोजज़ा परस्त हैं या खुदावंद परस्त हैं? क्या खुदावंद के कलाम पर आप अभी तक ईमान नहीं लाए? क्या इस जिंदगी बख्श कलाम में मोजज़े कम हैं जो आप और मोजज़े देखना चाहते हो? हमारी जिंदगी में तो बेशुमार अनदेखे मोजज़ात हैं। इस देश में जिंदा रहना भी तो मोजज़ा है ना। इस तरह आजादी से इबादत करना भी तो मोजज़ा ही है ना। और क्या देखना है खुदा से? हम किन के पास मजदूरी करते हैं और वो हमारी फिक्र करते हैं, ये भी मोजज़ा है। खुदावंद ने हमें उनके सुपुर्द किया है कि वो हमारी फिक्र करें। एक और मोजज़ा बताओ, हमारी सिक्योरिटी कौन कर रहे हैं? पढ़िएगा पुराना यादनामा। गैर कौमें हमारे लिए हल चलाएंगी, वो हमारी हिफाजत करेंगी, ये भी मोजज़ा है। फिर ये ना रोज कहा करें खुदावंदा मेरा बुखार ठीक कर, नहीं करना तो फिर मैं नहीं तेरे ते मान लेना। बच्चे की शादी करनी है तो वेख मेरे को उनको कख नहीं, पहला दे फिर ही मान लियावांगे। सौदेबाजी है वो, सौदेबाजी ठीक नहीं है। माँ से बाप से सौदेबाजी करते अच्छा नहीं लगता ना, क्यों जी? जो माँ बाप से सौदेबाजी करता है वो, उसको लोग कहते हैं ये अच्छा बच्चा नहीं है। और जो हकीकी बाप से सौदेबाजी करेगा वो भी अच्छा तो नहीं होगा ना। ईमान ले आना चाहिए। हम अपने माँ बाप को कहते हैं चलो कोई गल नहीं, माड़े सन, मेरे ब्याह तो जो दे सकते देता ही नहीं, यही कहने ना। कुछ लोग ऐसे बच्चे भी हैं ना, अच्छे बच्चे हैं, और कुछ कहते हैं तू देता की मैनू, और ये भी कहते हैं तो मैनू पैदा क्यों किया?
ہے نا, کچھ خدا پر بھی یہ شکوا کرتے ہیں, اے خداوندا تو سانو پیدا کادے لئی کیتا سی. اور جب ان کے قریبی عزیز اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہیں تو ان کی لاش کو چمٹ کر کیا کہتے ہیں, ربا تو چنگا نہیں کیتا, اینو نہ کھڑی. اور کچھ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں, ماں کی قبر پہ جا کے لیٹتے ہیں, کہتے ہیں اٹھ مائیں گھر چلیے. خدا کے انتظام کی بالکل مخالف. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر ماں اٹھ کھڑی ہوئی نا قبر میں سے, وہ پترا دوڑ جانے کہنے امی بدرو آ کی. اور آپ جانتے جب ہم مردوں کو دفنا کے آتے ہیں تو بعد میں پانی پھینکتے ہیں, چاول پھینکتے ہیں کہ پھر دی روح نہ آ جائے. اور گھروں میں جب کوئی بچہ بچی بیمار ہوتے ہیں یا بوڑھے بیمار ہوتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں, امی مینو دادی نظر آؤں پی ہوں خواب چ. وہ دادی جی انہیں پیار کرتی رہی ہے, چکتی رہی ہے, گلے لگتی رہی ہے, جی تمہیں خواب چ نظر آئے گی تو ڈردے کیوں؟ یہ سوچ ہے. ہم گلے شکوے خدا پر بھی کرتے ہیں, حقیقی ماں باپ پر کرتے ہیں, حقیقی باپ آسمانی باپ پر کرتے ہیں. عزیز خدا کا انتظام. زمین آدم اور حوا کے گناہ سے لعنتی ہوئی. یسوع مسیح کی صلیب لعنتی موت ہے, یہی ہے نا. لیکن لکھا ہے اس نے ساری لعنتیں مول لے لی, اس نے ساری لعنتوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا, اس نے ہمارے سارے گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. اور یہ کہا میرا کندھا, میرا جو ہے وہ ملائم ہے, مجھے پرواہ نہیں دنیا کے بوجھ کی. جو دنیا جہاں کو پیدا کر سکتا ہے, دنیا جہاں کے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی وہ برداشت کرنے کے قابل ہے. اور عزیزو, اس نے لعنتیں منہ لے کر ہمیں برکت کا پیغام دیا. ایک اور بھید کی بات, ابلیس نے, بچوں غور سے سننا ہے, ابلیس نے آدم اور حوا کو, جنہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ننگے ہیں, انہیں ننگا کر دیا نافرمانی کی وجہ سے. پھر بیچاروں کو انجیر کے پتوں سے ڈھانپنا پڑا. پھر خدا نے برا مہیا کیا, انہوں نے چمڑے سے اپنے آپ کو ڈھانکا. یعنی ابلیس نے پہلے آدم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ابلیس چاہتا ہی نہیں تھا کہ خدا انسان کو پیدا کرے. اور وہ کہتا ہے کہ خدا تیری پرستش کے لیے کیا فرشتے تھوڑے ہیں. اب اس نے دوسرا بدلہ کس انسان سے لیا؟ پہلے آدم کو باغ عدن میں ننگا کیا, اور دوسرے آدم کو کہاں اس نے ننگا کیا؟ صلیب پر. یہ دوسرا آدم, اس کا نام کیا بلا؟ یسوع مسیح ہے. اس کو ننگا کیا, اس کے کپڑے لوگ لے کے بھاگ گئے. یاد ہے نا یہ بھی, اس کے کپڑے لے کے بھاگ رہے تھے, چوگے کو لے کے بھاگ رہے تھے. اور دنیا کا خالق مالک آپ صلیب پر دیکھتے ہیں, لنگوٹی پہنے. دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے فریاد کر رہا ہے, اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں, دنیا راستے کی تلاش میں ہے. ہمیں پتہ ہے وہ راستہ صلیب کی طرف جاتا ہے, اور ہمیں پتہ ہے, ایمان ہے کہ اس راستے کا جو رہنما ہے وہ یسوع مسیح ہے. وہ ہمیں ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا, اپنی پناہ میں رکھے گا. عزیزو, انسان خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو, قربانی کو نہ سمجھ سکا, اور مسیح نے دنیا جہاں کو سکھا دیا کہ مجھے تمہارے جانوروں کی قربانیوں سے گھن آتی ہے. تم منافق ہو, ریاکاری کرتے ہو, ادھر گناہ کیا, ادھر برا قربان کر دیا. بنی اسرائیل کو بھی خداوند کو یہ کہنا پڑا, اور آج بھی میں یہ کہوں گا, یہ روزے اور یہ قربانیاں, یہ پرانے عہد کی شریعت ہے جس پر حضرت موسیٰ بھی پورے نہیں اتر سکے. ہم شریعت پر پورا نہیں اتر سکتے. ہم اپنے اعمال کے ذریعے خدا تک نہیں پہنچ سکتے. ہم اعمال کے ذریعے اس راستے کو نہیں ڈھونڈ سکتے. ہم صرف اور صرف خدا کے کرم, خدا کی مہربانی, خدا کے رحم, اور جو بائبل کا لفظ ہے
خدا کے فضل کے بغیر کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یسوع المسیح نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہاں میں آپ کو یہ پیکج دوں گا، پیکج کا کوئی اعلان نہیں، بس تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور جو خداوند کے ساتھ رہے گا ظاہر ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ خداوند نے ہمارے موروثی گناہ کو دھو ڈالا، صلیب کی موت، لعنتی موت برداشت کی، اور اس کے بعد اپنے فضل سے ہمیں سنبھال لیا۔ اور جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں نا تو ہم سے غلطی ہوتی ہے، پر عادتاً نہیں ہونی چاہیے، عادتاً، ارادتاً نہیں ہونی چاہیے، ارادتاً نہیں ہونی چاہیے۔ پولس کہتا ہے ہو ہی جاتی، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم ارادتاً کریں گے، عادتاً کریں گے، وہ غلط ہے۔ اور عزیزو، آج خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے زمین لعنتی ٹھہری، پر لعنتی صلیب مبارک ہوئی۔ اونچی بات بولیے گا، لعنتی صلیب مبارک ہوئی۔ اور آج ہم یسوع کے خون کے وسیلہ سے تقدیس کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اور یسوع نے کہا، جب یوحنا عارف یسوع کو دیکھتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ یہ کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ عزیزو، میرے کچھ دوست ہیں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسٹر کہنا مناسب ہے، اور اس کے لیے عجیب و غریب وہ علمی دلائل دیتے ہیں۔ جی ایسٹر کسی دیوی کا نام تھا، ایسٹر یونانی زبان میں یہ ہے، آرامی زبان میں یہ ہے، لاطینی زبان میں یہ ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں چھوڑو ان زبانوں کے چکروں میں نہ پڑھو، ہم عام سی کلیسیا میں عام سا سادہ سا پیغام سنانے والے لوگ ہیں، ہم صرف یہی بتائیں گے ایسٹر کا مطلب ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا، عید قیامت مسیح۔ ہم لفظوں میں نہیں الجھیں گے۔ اور دوسرا، مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو وہ خدا ہے، وہ خداوند ہے، وہ کل کائنات کو چلانے والا ہے، تو جب اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی تو کائنات کو کون چلا رہا تھا؟ کون چلا رہا تھا؟ یسوع مسیح کی جو موت ہوئی ہے وہ کس چیز کے؟ بدن کی ہوئی ہے نا۔ اس کی روح کو کوئی مار سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، میں آپ ہی اس کو باپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ بدن مر گیا ہے، روح نہیں مری، اور وہی روح ہے جو کل کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ اور اسی پاک روح کو خداوند نے ہمیں کہا کہ یہ تمہاری مددگار ہوگی۔ اور آج میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا باپ کے روپ میں، خدا بیٹے کے روپ میں، اور خدا روح القدس کے روپ میں۔ اور تیزی تیزی جب ہم بولتے ہیں ہم کہتے ہیں باپ بیٹا پاک روح، اصل میں خدا باپ کے روپ میں، خدا بیٹے کے روپ میں، اور خدا روح القدس کے روپ میں۔ روح القدس تا قیامت ہم دیکھیں گے، بلکہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ خدا سدا رہنے والا ہمارا باپ ہے۔ عزیزو، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہماری برہنگی کو، ہمارے ننگے پن کو انجیر کے پتوں والا لباس نہیں دیا۔ خداوند نے ہماری برہنگی کو، ننگے پن کو چمڑے والا لباس نہیں دیا، بھلا کون سا لباس دیا ہے؟ اونچی آواز میں بولیے گا، کون سا لباس ملا ہے؟ راست بازی کا لباس۔ یہ وہ لباس ہے جو کبھی گندا نہیں ہوگا۔ راست بازی کا لباس، راست بازی کی پوشاک،
اور مجھے اور آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ ہمارا ایک نام ہے راست باز. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا. ابراہیم کو کہا گیا وہ راست باز ہے. داؤد نبی کو کہا گیا وہ راست باز ہے. پھر یہ کہا گیا میرا یہ بندہ ہے جس سے میں خوش ہوں. اب آپ مجھے کہیں گے ٹھیک ہے ہم بھی راست باز ہیں یقیناً. پھر آپ مجھے کہیں گے جی راست باز کیا گناہ نہیں کرتا؟ میں کہوں گا گناہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے. کیا حضرت داؤد سے گناہ سرزد نہ ہوا؟ کیا ابراہیم حضرت ابراہیم سے گناہ سرزد نہ ہوا؟ ان کی کہانی پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے نا. کیا حضرت موسیٰ سے گناہ سرزد نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا. اور میں اور آپ تو روز ہی بہت سارے گناہ کرتے ہیں. پھر ہمیں راست باز کیوں کہا گیا؟ یہ لفظ کیوں دیا گیا؟ اب آپ کو میں معنی بتاتا ہوں. راست باز کے معنی ہے وہ جو خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہے، جسے خداوند پسند کر لیتا ہے، وہ راست باز ہے. راست باز کا مطلب بے گناہ نہیں ہے. اور اس لیے ہمیں کہا گیا تمہیں میں نے راست بازی کا لباس دے دیا ہے، میں نے تمہیں راست بازی کے لباس سے ملبس کر دیا ہے. ہماری جو پوشاک ہے راست بازی کی یہ کبھی گندی نہیں ہوگی، یہ نہ پھٹے گی، نہ موسمی اثرات کا اس پہ اثر ہوگا. پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، آج کا خوبصورت پیغام صلیبی موت کفارے کا پیغام ہے. صلیبی موت نجات کا پیغام ہے. صلیبی موت حکمت والوں کے نزدیک بے شک بے وقوفی ہے. یسوع کے منکر لوگوں کے لیے بے شک یہ بے وقوفی ہے. بہت سارے یہودیوں کے نزدیک بے شک یہ ٹھوکر ہے. ہمارے لیے یہ فخر ہے، ہمارے لیے یہ عزت ہے، ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہم اس خداوند پر ایمان رکھتے ہیں جس نے ہمارے لیے اپنا کفارہ دیا. یہ بھیڑوں بکریوں کی قربانیاں ہم کب تک دیتے رہیں گے؟ کب تک دیں گے؟ پیسے نہ ہوئے تو پھر کیا دیں گے؟ کیوں جی؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اپنے دوستوں کی زندگی پر غور کرتا ہوں. جب حالات اچھے تھے بچڑا قربان کرتے تھے، پھر کہنے لگے بچڑا بہت مہنگا ہے، پھر بکرے پہ آ گئے. ہاں اس سے پہلے پھر بچڑے کے حصوں پر آ گئے، پھر بکرے پہ آ گئے، پھر اس کے بھی حصے بھی 2-4 لوگ مل کے کریں. اور پھر میں سوچتا ہوں اب یہ مرغے کی قربانی دیا کریں گے کہ وہ سستا ہے. پھر آج کل کے حالات دیکھتا ہوں کہتے ہیں نہیں مرغا بھی بہت مہنگا ہے. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਜੂਰ ਤੇ ਅੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗਾ. ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ. ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੇ ਆ. ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं. اور مرغے کی باری میں بھی ہم نے پتہ کیا کہنا ہے؟ خداوندہ مہنگا ہونے بھی رہن دے. تو خداوند بھی کہتا ہے چل نہ دیو. خداوند بھی کہتا ہے چلو مجھے آپ کی قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے. نہ مرغا دیو تو نہ بکرا دیو. خداوند کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ہونٹوں کی قربانی، شکر گزاری کی قربانی، تاکہ کل کو یہ نہ کوئی کہے خداوند اسی ماڑے سا نہ بکرا دے سکے نہ بچڑا دے سکے. ٹھیک ہے نا. چوری کر کے بھی نہیں دے سکتے، پڑے جاؤں گے. سو میرا خداوند جو بڑا ہی مہربان ہے، جس نے اپنی جان کو ہیکل پر قربان کی، مجھے اور آپ کو آج دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے پاس بلا رہا ہے. آؤ اس کی صلیبی موت پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ ابدی سکونت کے لیے تیار ہو جائیں. خداوند آپ سبوں کو آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ ڈھیروں روحانی اور دنیاوی برکات سے مالا مال کرے. ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں.